رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بالطه والياسين الذي خلق الأنبياء كلهم بأرق جبينه المبين وعلم الملائكة الطريق عبادة الخالق المسجود للساجدين أبي القاسم محمد صلى الله محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَلَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. برادران محترم، سامعین ذوی احترام، عزاداران امام مظلوم کربلا، ابھی نماز جماعت ہوئی اور بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ واقعی بوڑھوں کے ساتھ ساتھ جوان بھی اس میں، اور یہی مقصد کربلا ہے. آپ دیکھیں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو انسان کی خلقت کا مقصد عبادت خدا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عبادت کریں کیسے، عبادت کہتے کسے ہیں. نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، روزہ رکھنے کا نام عبادت ہے، حج کرنے کا نام عبادت ہے، خمس ادا کرنے کا نام عبادت ہے. لیکن اب یہ سب کریں تو کریں کیسے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ حج پر بھی مومنین جاتے ہیں، بڑا مجمع رہتا ہے، اور جب آپ دیکھیں کہ حج پہ جو زائر جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر بھی خانہ کعبہ کے ارد گرد کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ دعا کر رہے ہیں، کچھ توبہ کر رہے ہیں، کچھ استغفار کر رہے ہیں، اور کچھ مقام ابراہیم میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کچھ حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، اور کچھ کیا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سیڑھیوں پہ دور جا کر بیٹھ کر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں.
خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں دور سے بیٹھ کے سیڑھیوں پر. تو میں نے کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا مولانا آپ کو نہیں معلوم، یہ خانہ کعبہ میں وہ کشش ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے تو اس کا دل اس کو کھینچتا ہے، تو انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے خانہ کعبہ کی طرف. تو میں نے کہا اچھا، خانہ کعبہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف مومن کا دل کھینچے، اور جس کے لیے خانہ کعبہ اپنے دل کے دروازے کھول دے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. خانہ کعبہ میں وہ کشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل کھینچتا ہے، اسی طرف انسان سوچتا ہے دیکھتے رہے. تو میں نے جس آیت کو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے خلق کیا ہے کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. تو پالنے والے یہ تیری عبادت کریں تو کریں کیسے کریں؟ اس لیے کہ نہ ہم تجھ تک جا سکتے ہیں نہ تو ہم تک آ سکتا ہے، تو یہ تیری عبادت ہم کریں کیسے؟ اس لیے کہ تو نے خود کہا ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جو تم تک آ نہیں سکتے، اور تم وہ ہو کہ جو ہم تک نہیں آ سکتے. ہم اتنے اعلیٰ ہیں کہ تم تک پہنچ نہیں سکتے، اور تم اتنے ادنا ہو کہ ہم تک نہیں آ سکتے. تو پالنے والے پھر یہ ہمیں معلوم کیسے ہو کہ تیری عبادت کس طرح کریں؟ عبادت کریں تو کریں کیسے کریں؟ اس لیے کہ جب تک تو بتائے گا نہیں اس وقت تک ہم عبادت کریں گے کیسے؟ تو میری سمجھ سے دو راستے ہیں، یا تو خود ان کو بلا لے اوپر، اور جیسے ہی 14-15 سال کے ہوں اور اس کے بعد ٹریننگ دے دے، اور اس کے بعد جگہ جگہ میں اتار دے کہ اس طریقے سے جا کے عبادت کرو. ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ حج ہی کے موقع پہ تو خود آ جا اور لوگوں کو بتا دے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو، اس طریقے سے روزہ رکھو، اس طریقے سے چلو، اس طریقے سے. تو کہا نادان، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے تک آ سکتے ہو، نہ ہم. پالنے والے پھر عبادت کریں تو کریں کیسے کریں؟ کہا پڑھ قرآن. قرآن کو ہم نے بھیجا کس لیے ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. ہم نے ایک امت وسط خلق کیا ہے تاکہ وہ ہم سے پیغام کو لیں اور تم تک پہنچائیں، اور وہ نوری ہیں. انہیں خلق کیا ہے ہم نے نور سے تاکہ وہ ہم تک آ سکیں، اور جسم اس لیے دیا ہے تاکہ تم تک پہنچا سکیں. اور انہیں نوری بنایا ہے، معصوم بنایا ہے تاکہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو، نہ لینے میں نہ پہنچانے میں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ امت وسط خلق کیا ہے تاکہ نہ یہاں سے لینے میں کوئی کوتاہی ہو، معصوم ہے وہ، غلطی خطا نہیں ہو سکتا. اور انہیں نوری بنایا ہے، نوری بنایا ہے تاکہ وہ ہم تک آ سکے، اور جسم دیا ہے اس لیے کہ تاکہ تم تک پہنچانے میں کوئی دقت نہ ہو. تو خداوند عالم نے امت وسط، وہ امت وسط کون ہے؟ یہ اہل بیت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم خود کہہ رہا ہے، قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَأَخْرَجْنَا مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. دیکھو
تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے اس طریقے سے نکالا گیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. جب تمہیں پیدا کیا ہے دنیا میں تم آئے ہو تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. اور ان کے لیے کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. ہم نے امت وسط خلق کیا. کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے. کنتم خیر امۃ، آپ امت خیر تھے، ہم نے آپ کو بلایا. کیوں بلایا؟ اخرجت للناس، تاکہ لوگوں کی ہدایت، لتامرون عن المعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. تو خدا کیا کہہ رہا؟ کنتم خیر امۃ. اور اپنے لیے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. خدا کہہ رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو خلق کیا. خلق ہے مصدر. پالنے والے تجھے کہنا چاہیے تھا فخلقت المخلوق، تو میں نے مخلوق کو خلق کیا. کہا اگر انہیں مخلوق کہنے گے تو تمہیں کیا کہیں گے؟ خلق ہے مصدر. مثال دے دوں تاکہ بات ہو جائے. سلوات بھیجے محمد والے محمد. خدا ہے اس میں فاعل، اور جس میں کام کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مفعول. وہ ہے خالق، اس میں فاعل. جسے خلق کیا وہ ہے مفعول. بیچ میں ہے خلق. مثلا کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے، جب یہ چیز کو وہ دے گا تو رازق کہلائے گا. یہ چیز کو دے گا تو رازق کہلائے گا. یہ چیز کو لے گا تو مرزوق کہلائے گا. یہ چیز کو دے گا تو وہ خالق کہلائے گا، اور اس چیز کو یہ لے گا تو مرزوق کہلائے گا. بیچ میں ہے خالق. اگر چیز کو ہٹا دے تو نہ وہ خالق رہے گا نہ یہ مخلوق ہوگا. خدا نے کہا بیچ میں ہے خلق. اگر ہم نے ان کو ہٹا دیا تو نہ وہ خالق رہے گا نہ یہ مخلوق رہے گا. تو خدا نے کیا کہا؟ فخلقت الخلق، پس ہم نے خلق کو خلق کیا. خلقت الخلق، پس ہم نے خلق کو خلق کیا. جیسے میں نے کہا نا کہ اگر شے کو ہٹا دیں تو شے کو ہٹا دیا تو نہ وہ رازق رہے گا نہ یہ مرزوق ہوں گے. اس لیے کہ رزق وہ دے گا تو رازق کہلائے گا، اور رزق یہ لیں گے تو مرزوق کہلائیں گے. تو اگر اس نے خلق نہیں کرے گا، جب وہ خلق کرے گا تو خالق کہلائے گا، اور جب اس کو خلق کیا جائے گا تو مخلوق کہلائے گا. تو بیچ سے اگر خلق کو ہٹا دیا تو نہ وہ خالق رہے گا نہ یہ مخلوق رہے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو خداوند عالم نے کہا کہ ہم نے وسط، امت وسط خلق کیا. لیکن یہ امت وسط جو ہیں ان کی خلقت تم جیسی نہیں ہے. ان کی نوع الگ ہے، ان کی جنس الگ ہے، ان کی خلقت الگ ہے. یہ تمہارے جیسے نہیں ہیں، یہ نوری ہیں. تم جیسے پیدا ہوئے ہو ویسے یہ نہیں پیدا ہوئے ہیں. ان کی نوع الگ ہے، ان کی خلقت الگ ہے. اپنے پر محمول نہ کرنا. تو خدا نے کیا کہا؟ یہ امت وسط جو ہم نے خلق کیا یہ تمہارے، ان کی نوع الگ ہے. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ہماری ایک کتاب ہے اصول کافی،
اس میں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس اصول کافی میں ایک حدیث بیان کی کہ دیکھو تمہارا جسم الگ ہے، ہمارا جسم الگ ہے. تو کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جسم خلق کیسے ہوا؟ پوچھنے والے نے مولا آپ کی روح کیسے خلق ہوئی؟ مولا نے کہا کیا کہا؟ مولا نے کہا یہ تمہاری سمجھ سے باہر کی چیز ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اس ممبر سے کہ جو چیز قرآن مجید کے مخالف ہو اس حدیث کو دیوار پہ دے مارو، جو قرآن کے مطابق ہو اسے قبول کرو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کہ جب تم سے روح کے بارے میں کہیں قل الروح من امر ربی، یہ میرے خدا کیا ایک حکم ہے، تم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے. تو میرے مولا نے کیا کہا؟ تم روح کے بارے میں سمجھ نہیں سکتے کہ روح ہے کیا. کہا ٹھیک ہے مولا، یہ بڑا ضدی تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے مولا یہ بتائیے پھر آپ کا جسم کیسے خلق ہوا؟ اس نے کہا مولا یہ بتائیے پھر آپ کا جسم کیسے خلق ہوا؟ امام نے کہا ہاں یہ تمہارے پوچھنے کا پوچھ سکتے. دیکھو سنو، جس چیز سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے اس چیز سے ہمارا جسم خلق ہوا ہے. جس مٹیریل سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے اس سے ہمارا جسم خلق، اور جو خاصیت تمہاری روح کی ہے وہی چیز ہمارے جسم کی. تو کہا مولا یہ بتائیے پھر ہماری روح کس چیز سے خلق ہوئی ہے؟ ابھی تک تو ہم یہی جانتے تھے کہ ہمارا جسم جو ہے آگ پانی ہوا مٹی سے. روح کے بارے میں ہم نے سنا ہی نہیں تھا کہ روح کس چیز سے پیدا ہوئی. تو مولا نے کہا جس چیز سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے اس چیز سے ہمارا جسم خلق ہوا ہے. جو مٹیریل تمہاری روح خلق کرنے میں استعمال ہوا ہے وہی ہمارے. تو مولا نے کہا دیکھو اس کے لیے 5 اجزاء ہیں: جوہر بقا، جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو. مولا نے کہا کہ یہ روح 5 چیزوں سے مل کے بنی ہے. یہ روح 5 چیزوں سے مل کے بنی ہے: جوہر بقا، جوہر ارتقا، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو. جوہر بقا، جوہر بقا یعنی یہ روح کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ باقی رہے گی. تو میرے مولا نے کیا کہا؟ جس چیز سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے اس چیز سے ہمارا جسم خلق ہوا ہے. جس طریقے سے تمہاری روح کبھی ختم نہیں ہوگی، فنا نہیں ہوگی، اسی طریقے سے ہمارا جسم کبھی فنا نہیں ہوگا. جس طریقے سے تمہاری روح ہمیشہ باقی رہے گی. دیکھیں یہ انسان جب مرتا ہے تو جسم جو ہے سڑ گل کے ختم ہو جاتا ہے لیکن روح ہمیشہ باقی رہتی ہے. سوال جواب یہ ساری چیزیں جو ہوگی اسی سے. آپ دیکھیں جب مدینہ منورہ کی توسیع ہو رہی تھی اور اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی قبر کو جب کھودا گیا، مسجد کی توسیع ہو رہی تھی، تعویذ قبر جو کھودے گئے، تو جس طریقے سے یعنی اسی طریقے سے تر و تازہ جناب عبداللہ کے، اور ایک بہت بڑے عالم جناب کاظم قزوینی عراق کے تھے لیکن ایران میں رہتے تھے، تو ان کے کچھ حالات جب خراب ہو گئے، ایران عراق جنگ ہونے لگی، تو انہوں نے وصیت کیا تھا
کہ اگر میرا انتقال ہو جائے مجھے یہاں دفن کر دیجیے گا، اور اس کے بعد جب وہ حالات صحیح ہو جائے تو مجھے وہاں منتقل کر دیجیے گا، کربلا۔ 17-18 سال کے بعد یہ قاسم قزوینی بہت قابل آدمی تھے، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر بھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اوپر۔ فاطمہ من المہد الی اللحد اور جناب زینب کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی تھی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ میرا انتقال ہو جائے تو میری سینے پہ اس کتاب کو فاطمہ من المہد الی اللحد جو لکھی ہے اس کتاب کو میرے سینے پر رکھ دیجیے گا۔ 17-18 سال کے بعد جب قبر کھودی گئی ہے، تعویذ قبر، تو جس طریقے سے داڑھی تھی اسی طریقے سے داڑھی، جیسے چہرہ تھا ویسی چہرہ، اسی طریقے سے میت، اور کتاب ان کے سینے پر اسی طریقے سے رکھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب عالم کا یہ حال ہے تو مولا کا کیا عالم ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو میرے مولا نے کیا کہا؟ میرے مولا نے کہا کہ جس چیز سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے اس چیز سے ہمارے جسم خلق ہوا، جو مٹیریل تمہاری روح خلق میں استعمال ہوا ہے وہی ہمارے، جس طریقے سے تمہاری روح کبھی فنا نہیں ہوگی اسی طریقے سے ہمارا جسم کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے یہ جوہر بقا، دوسری قسم ہے جوہر ارتقا۔ جوہر ارتقا، جوہر ارتقا کے معنی کیا ہے؟ بلند ہونا، پرواز کرنا، اڑنا، یہی نا؟ جوہر ارتقا بلند ہونا، پرواز کرنا، اڑنا۔ آپ دیکھیں اکثر و بیشتر ہم اور آپ جب سوتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں نا، دیکھتے نہیں دیکھتے؟ خواب دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ مثلا ایران پہنچ گئے، عراق پہنچ گئے، یہاں پہنچ گئے، وہاں پہنچ گئے، یہاں زیارت کر رہے ہیں، وہاں ملاقات کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جب ہم سوتے ہیں معلوم ہے پاکستان پہنچے ہیں، امریکہ پہنچے ہیں، لندن پہنچے ہیں، ایران پہنچے ہیں، عراق پہنچے ہیں، شام پہنچے ہیں۔ درا حالانکہ ہم کہیں نہیں جاتے، بستر لیٹے رہتے ہیں۔ یہ روح کشف کرتی ہے، اور ذرا سا مچھر یا کھٹمل نے کاٹا چشم زدن میں روح آ جاتی ہے۔ ذرا سا مچھر نے یا کھٹمل نے کاٹا تو فوراً روح۔ اسی لیے تو کہا ہے، کیا مولانا تو انسان جب روح یہاں گئی وہاں گئی تو انسان مرتا گیا۔ دیکھیے اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ مولا نے کہا النوم موت الاصغر، یہ نیند جو ہے موت اصغر ہے، ایک جز گیا، اگر 5 ہو جائے گا تو موت اکبر ہو جائے۔ تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم یہاں گئے وہاں گئے، اور ذرا سے کھٹمل گیا تھا، مچھر نے کاٹا، کھٹمل نے کاٹا، فوراً روح ہمارے جسم میں آ گئی۔ مولا نے کیا کہا؟ جو چیز، جو کمال تمہاری روح میں ہے وہی ہمارے جسم میں ہے۔ جس طریقے سے تمہاری روح امریکہ، لندن، ایران، عراق، یہاں وہاں جاتی ہے اور چشم زدن میں فوراً آ جاتی، اسی طریقے سے جو کمال تمہاری روح کا وہی ہماری جسم کا ہے۔ تو اب تعجب نہ کرنا کہ اگر رسول معراج پہ جائیں اور چشم زدن میں آ جائیں، زنجیریں در ہلتی رہے، بستر گرم رہے، وضو کا پانی بہتا رہے، تو تعجب نہ کرنا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جو کمال تمہاری روح کو ہے وہی کمال ہمارے جسم ہے۔ جس چیز سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے اس چیز سے ہمارا جسم خلق ہوا۔ تو تم جس طریقے سے جاتے ہو، حالانکہ
جب کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھے ہو کہ رسول کو معراج ہوئی، پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، چوتھے آسمان پہ گئے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، نماز جماعت ہوئی، سیر کیا، یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں، تو لگتا ہے کہ کئی مہینہ ہو گیا ہے نا. جب کتابیں پڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول پہلے آسمان پہ گئے، فرشتوں سے ملاقات ہوئی اور نماز جماعت ہوئی، ان سے ملاقات، ساری چیزیں، سیر کر رہے ہیں پوری جنت میں. تو یہ تو اتنی جلدی گئے اور آئے. اگر کسی سے کہیے کہ گئے اور آئے تو کہے کہ یہ تو بھائی سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو پھر روحانی معراج ہوئی ہوگی. میں نے کہا نہیں، یہی تو غلط فہمی ہے. اس لیے کہ جب تم انسانی پیکر میں انہیں سمجھو گے تو یہی غلطی کرو گے، اور اگر قرآن کے آئینے میں دیکھو گے تو غلطی نہیں ہوگی. اب دیکھیں ہم کیوں بول رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں. اب کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی آپ کیسے زندہ ہیں، تو انسان کہے گا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، روح ہے تو ہم زندہ ہیں، روح ہے تو ہم زندہ ہیں، روح ہے تو ہم بول رہے ہیں، ہاتھ کو حرکت بھی دے رہے ہیں، آنکھیں بھی ہلا رہے ہیں. لیکن اگر یہ روح نکل جائے تو اب نہ ہم ہاتھ کو حرکت دے سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ہے نا. اگر ہماری روح نکل جائے تو اب ہم نہیں بول سکتے، ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتے. اب اگر کوئی وارث سلونی پیدا ہو جائے تو پھر اسی طریقے سے بولنے لگیں گے، اسی طریقے سے ہاتھ کو حرکت دینے لگیں گے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روح نکل گئی ہے. روح نکل گئی تو نہ ہم بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ہاتھ کو حرکت دے سکتے ہیں، نہ پیر سے چل سکتے ہیں. اس لیے کہ روح نکل گئی. قرآن کہہ رہا ہے اے میرے حبیب آپ کائنات کی روح ہیں، آپ کائنات کی روح ہیں. مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. صلوات بھیجو محمد وآل محمد. مثلاً یہ گھڑی روح سل، اس کی روح کیا ہے؟ سل. اب اس سیل کو اگر نکال لیتے ہیں، کیا ٹائم ہوا ہے؟ مثلاً 8:20. اس کی روح کو نکال لیا. 1 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، 1 دن، 2 دن، 1 مہینہ، 4 مہینہ، 6 مہینے کے بعد جیسے ہی سیل لگائیں گے تو جہاں سوئی رکی ہے وہیں سے چلنا شروع ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ اس کی روح، آپ نے روح نکال لیا، لیکن جیسے ہی روح ڈالا، سیل ڈالا، تو اب جہاں کانٹا رکا ہے وہیں سے چلنا شروع ہو گیا. اب سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب آپ کائنات کی روح ہیں. تو جب روح چلی گئی تو جو چیز جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی، اور جیسے رسول آئے تو زنجیریں در ہلنے لگی، بستر گرم رہا، پانی، وضو کا پانی بہنے لگا. صلوات بھیجیے محمد وآلہ. تو کیا ہوگا؟ جوہر بقا، جوہر ارتقا. روح کے لیے 5 چیزوں سے روح بنی ہے. ایک جوہر بقا، دوسرے جوہر ارتقا، تیسرے جوہر علم. مطلب ہم تقریر کر رہے ہیں، جوہر علم. اب اگر روح نکل جائے تو ہم بول نہیں سکتے، ہم تقریر نہیں کر سکتے،
ہے نا؟ مولا نے کیا کہا؟ جو کمال تمہاری روح کو ہے وہ کمال ہمارے جسم کا ہے. جو کمال تمہارے روح کو ہے وہ کمال ہمارے جسم کو ہے. اس لیے کہ جس چیز سے تمہاری روح خلق ہوئی ہے اسی چیز سے ہمارا جسم خلق ہوا ہے. تو جب تک روح رہتی ہے اس وقت تک ہم بول سکتے ہیں. جیسے روح نکل گئی تو ہم بول نہیں سکتے. میرے مولا نے کیا کہا؟ جو کمال تمہاری روح کو ہے وہ کمال ہمارے جسم کا ہے. اب ہم اگر ہماری گردن جدا ہو جائے، سر و تن میں جدائی ہو جائے، تو کوفہ و شام کے بازار میں آ کے دیکھ لینا سر حسین سے تلاوت کلام پاک کی تلاوت کر کے بتائیں گے کہ جو چیز تمہاری روح میں ہے جو کمال، وہ کمال ہمارے جسم میں ہے. تو ہمیں اپنے جیسا نہ سمجھنا. اس کے بعد چوتھی قسم کیا ہے؟ جوہر نور. جوہر نور. جوہر نور کیا؟ دیکھنے کی صلاحیت. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، روح نکل جائے تو اب ہم دیکھ نہیں سکتے کسی کو. میرے مولا نے کیا کہا؟ جو کمال تمہاری روح کو ہے وہ کمال ہمارے جسم کو ہے. کربلا میں جب میرے مولا نے آواز استغاثہ بلند کیا تھا، علی اکبر اور جناب عباس نے آواز دی تھی، مولا موت نے مجبور کر دیا ہے ورنہ ہم آپ کی مدد کے لیے آتے. گویا یہ دیکھ رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے. اور پانچویں اور آخری چیز جوہر خوشبو. میرے مولا نے کیا کہا؟ یہ روح 5 چیزوں سے بنی ہے: جوہر بقا، جوہر ارتقاء، جوہر علم، جوہر نور، جوہر خوشبو. تو جو کمال تمہاری روح کا ہے وہ کمال ہمارے جسم کا ہے. اب ہمارے ہاں کسی کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ جلدی سے آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کو تعزیت وغیرہ پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں بھائی تجہیز و تکفین میں جلدی کریے، غسل و کفن میں جلدی کریے. میں نے کہا کیوں؟ بھائی میرے والد 70 سال ہمارے ساتھ رہے، ہم 7 دن نہیں رکھ سکتے. کہا مولانا 7 دن تو بہت دن ہے، 7 گھنٹہ نہیں رکھ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جوہر خوشبو نکل گئی. اب سمجھیں، یہ اگر زیادہ دیر رہے گی تو بدبو آنے لگے گی. میرے مولا نے کیا کہا؟ جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ کمال ہمارے جسم میں ہے. اب کربلا میں مولا امام حسین کی لاش چاہے 3 دن چاہے 40 دن تک پڑی رہے، اس سے اور خوشبو آئے گی، اور خوشبو آئے گی، اور خوشبو آئے گی. ملائکہ آئیں گے زیارت کرنے کے لیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو یہ ہیں امت وسط. امت وسط. تو میرے مولا نے کیا کہا کہ جو کمال تمہاری روح میں ہے وہ ہمارے جسم میں ہے. میں نے کہا 5 چیزیں. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے، واقعاً کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے تو ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، لیکن آیا ان کی بات کو بھی ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یا ہم اس کو صرف امام باڑوں تک محدود رکھتے ہو، سنتے ہو چلے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ علی کا چاہنے والا وہی ہوگا جو علی کی باتوں پر عمل بھی کر رہا ہو.
یعنی اس کا گھر میں، یعنی یہ ساری باتیں، ان کے اخلاق، ان کا کردار، ان کی چیزیں، ان کی سیرتیں اپنے گھروں میں اپنا رہا ہو۔ آپ دیکھیں مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا اخلاق، ان کا کردار، مولا جا رہے تھے، خدا کی قسم جانے قربان، میرے مولا جا رہے تھے، ایک مرتبہ ایک یہودی سے ملاقات ہو گئی راستے میں، راستے سفر کر رہے تھے، تو ظاہر بات ہے جب انسان سفر کرتا ہے، کوئی کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں جانا ہے، کہاں جانا ہے، تو اس نے بھی پوچھا، مولا نے کہا مجھے کوفے جانا ہے، مولا نے پوچھا تمہیں کہاں جانا ہے، اس نے کہا مجھے بصرہ جانا ہے۔ راستہ چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک منزل آئی جہاں سے راستہ کٹتا ہے، ایک کوفے کا اور ایک بصرے کا۔ امام اس کے راستے پہ چلنے لگے، اور جب چلنے لگے تو کہتا ہے غالباً آپ راستہ بھول گئے۔ امام نے کہا نہیں میں بھولا نہیں، نہیں ابھی تو آپ نے کہا تھا مجھے کوفے جانا ہے، اور یہ راستہ بصرے کو جاتا ہے، کوفے کا وہ راستہ جا رہا ہے۔ امام نے کہا میں بھولا نہیں ہوں، میرا مذہب یہ کہتا ہے، دیکھیے میرا دین یہ کہتا ہے، میرا مذہب یہ کہتا ہے کہ اگر تھوڑی دیر تمہارا کوئی ہم سفر ہو جائے تو اسے چند قدم چل کے رخصت کرو۔ تو کہتا اچھا، تھوڑی دیر ملاقات میں اگر یہ حق ہو جاتا ہے تو وہ مذہب اس قابل ہے کہ اسے قبول کیا جائے، مجھے سب سے پہلے کلمہ پڑھوائیے، مسلمان کر دیجئے، صلوات بھیجے محمد والے۔ یہ ہے مولا کا اخلاق، مولا کا کردار۔ تو یہ کردار، یہ اخلاق ہمارے یہاں ہے۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں مولا نے نفس بیچا، اللہ کی مرضی خرید لی۔ بھیا آپ بھی تو اپنا نفس بنائیے، لیکن ہمارا نفس کیا ہے؟ لوگ ڈرتے ہیں، بھائی ڈر رہا ہے، باپ ڈر رہا ہے، ماں ڈر رہی ہے، پڑوسی ڈر رہے ہیں، بیوی ڈر رہے ہیں کہ کہیں کچھ کہہ نہ دے۔ ہمارے نفس میں خرابی ہے بھائی یا نہیں ہے؟ تو تزکیہ نفس سب سے پہلے کو انسان کو تزکیہ نفس کرنا چاہیے۔ دیکھیں مولا کائنات نے نفس بیچا، اللہ کی مرضی خرید لی۔ ہمارا نفس کیا ہے؟ ہمارے اندر غیبت، برائی، جھوٹ، ساری چیزیں۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ سامنا نہ ہو، اگر سامنا ہو جائے کہ کہیں کچھ کہہ نہ دے، ادھر بھائی بھاگ رہا ہے، ادھر والدین بھاگ رہے ہیں، ادھر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں مولا نے کہا ہے کہ ہم شفاعت کریں گے، ہاں مولا نے کہا ہے، لیکن مولا تک پہنچو تو۔ مولا نے کہا ہے کہ ہم شفاعت کریں گے، لیکن مولا تک پہنچیے تو۔ بھائی کسی منتری کے پاس پہنچنے کے لیے کتنی جگہ چیک ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مولا تک ایسے ہی پہنچائیں گے آپ؟ وہاں پر بھی کئی وہ ہوں گے، جھوٹ کے، غیبت کے، تہمت کے، بدکاری کے، رشوت کے، ہر جگہ ایک چیک پوسٹ ہوگا۔ کہیں بدکار تو نہیں ہو، کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو، کہیں غیبت تو نہیں کر رہے ہو، وہیں پکڑ لیے جاؤ گے۔ بے نمازی تو نہیں ہو۔ جب یہ سب چیزیں نہ ہوں گی تب علی تک آپ پہنچیں گے، اور علی نے جو کہا کہ ہم شفاعت کریں گے تو کریں گے۔ علی شفاعت دیں گے، لیکن آپ وہاں تک پہنچیے تو علی تک۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، آپ دیکھیں واقعی اگر کسی کو کوئی انسان محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، دل سے چاہتا ہے، تو اس کی ہر حرکت پر عمل کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
جسے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی آپ نے پوچھا کہ مولا آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ کہتے مولا ہماری یہ کام کر دیجئے، یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے، ساری چیزیں. کبھی آپ نے مولا سے بھی پوچھا مولا آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ وہی ہم بھی کریں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا دل یہ کہتا ہے. ارے آپ کا دل نہیں ہو گیا کہ شریعت ہو گئی. اہل بیت کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو اہل بیت کی باتوں پر بھی عمل کرو. صلوات دیجئے محمد والے. تو میں نے جس آیت کو قرآن کلام قرار دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کی خلقت یعنی مقصد خلقت کیا ہے؟ عبادت ہے. اور واقعاً جب انسان اپنے خدا، دیکھیں کہا نا کہ اگر انسان کسی کا عاشق ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ بادشاہ شوقین ہوتے ہیں. بادشاہ جنگل میں جا رہا تھا شکار کرنے کے لیے. شکار کرنے کے جا رہا تھا تو جنگل میں ایک بیچارہ دیہاتی جو لکڑیاں توڑتا تھا اور بیچ باچ کے اپنا گزر بسر کرتا تھا. جب بادشاہ کی وہاں سے سواری گزری تو اس کی لڑکی پہ اس کی نظر پڑ گئی. وہ اس کا عاشق ہو گیا. اب اس کا دماغ خراب، کیا رہے تو کرے کیا کرے. اس سے محبت ہو گئی. لوگوں سے کہا، دوستوں سے کہا کہ کیا کرے یار، اسی سی بات ہے. دوست نے کہا کہ ایسا ہے اس کا وزیر جو ہے بڑا اچھا آدمی ہے اور اس سے بات کرو، ہو سکتا ہے کوئی حل نکالے. تو اس نے اس بادشاہ کے وزیر کے پاس کہا کہ اسی سی بات ہے. بادشاہ نے کہا میں کہاں، وزیر نے کہا کہاں بادشاہ اور بادشاہ کی لڑکی محلوں میں رہنے والی ہو، کہاں تم نہ پڑھے لکھے ہو، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے. یہ کیسا خیال تم سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا بہرحال محبت ہو گئی ہے، کچھ کریے. ٹھیک ہے. کہا ایسا ہے بادشاہ جو ہے عابدوں کو بہت چاہتا ہے، عابدوں سے محبت کرتا ہے. کیا کہا؟ بادشاہ عابدوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، عابدوں کو بہت چاہتا ہے. تم ایسا کرو کہ کسی ایسی جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو جاؤ، تاکہ تمہاری عبادت جب مشہور ہو تو خود بخود بادشاہ تم سے ملنے کے لیے آئے. اس لیے کہ بادشاہ عابدوں کو بہت دوست رکھتا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور تم عبادت کرنے ہو، جب تمہاری عبادت مشہور ہو جائے گی، ہو سکتا ہے بادشاہ ہے اور پھر میں کوئی راستہ نکال کے تمہارا مقصد بادشاہ سے بیان کر دوں. یہ گیا اور جانے کے بعد خوب عبادت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی عبادت مشہور ہو گئی. بادشاہ کو بھی پتا چلا کہ کوئی فلاں جگہ ہے، بہت بڑا عابد ہے. اپنے وزیر کو بلایا اور کہا ایسا ہے کہ کوئی یہاں عابد ہے، بہت عبادت کرتا. کہا ہاں. کہا چلو ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. وزیر خوش ہو گیا. اب بادشاہ کی سواری وہاں پہنچی جہاں وہ کنڈیا بنا کے اپنا اللہ کی عبادت کر رہے تھے. بادشاہ کا قافلہ رکا ہے، یہ اندر وزیر گیا اور جانے کے بعد کہا اٹھو، تمہارا مقصد حل ہو گیا. بادشاہ چل کے آیا ہے تم سے ملنے کے لیے، اور چلو ملاقات کرو، اور موقع ملے گا تو میں تمہارے مسئلے کو بھی بادشاہ سے بیان کروں گا. اب یہ عبادت کرنے میں لگا ہے. وزیر بار بار کہہ رہا اٹھتے کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں رائے دی، یہ کام کیا، اور جب یہاں تک بادشاہ چلا آیا تم سے ملنے کے لیے تو تم اٹھ نہیں رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اسے کہا نہیں.
جب میری جھوٹی عبادت بھی یہ اثر ہے کہ بادشاہ چلا آئے تو اگر حقیقی میں عبادت کرنے لگا تو کیا حالت ہوگی؟ صلوات بھیجے محمد والے میری جھوٹی عبادت بھی یہ اثر ہے، تو اگر میں حقیقت میں عبادت کرنے لگا تو واقعی یہ عبادت دیکھیے بہت بڑا شرف ہے، خدا کی قسم. اور رسول کو بھی خدا نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد کہنا، خدا جسے عبد کہہ دے. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کتنے بڑے مولا سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں. مولا فرماتے ہیں ان العباس منزلۃ یوم القیامہ یہبط بہ جمیع الشہداء. جناب عباس کون ہیں؟ جنہیں زیارت پڑھتے ہیں عبد صالح کہہ کے آپ. یا عبد صالح. چوتھے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ ان العباس یہبط بہ جمیع الشہداء، ان العباس منزلۃ یوم القیامہ یہبط بہ جمیع الشہداء. میرے چچا کہ روز قیامت وہ منزل ہوگی، وہ مرتبہ ہوگا کہ تمام شہداء دیکھ کے غبطہ کریں گے، غبطہ کریں گے. دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے غبطہ. حسد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ترقی کر رہا ہے اور ہم نیچے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم بھی یہیں آ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہیں آ جائے. اور ایک ہوتا ہے غبطہ، وہ وہاں پہنچا ہے تو ہم بھی وہاں پہنچ جائیں. کربلا کے شہداء، ایک تو شہید کا مرتبہ بہت بلند، دوسرے کربلا کے شہداء سب سے زیادہ افضل. اور کربلا کے شہداء غبطہ کر رہے ہیں. ان العباس منزلۃ یوم القیامہ یہبط بہ جمیع الشہداء. جناب عباس کی وہ منزل ہوگی روز قیامت کہ تمام شہداء دیکھ کے غبطہ کریں گے. کاش یہ منزل ہمیں حاصل ہو جاتی، یہ مرتبہ ہمیں مل جاتا. آپ دیکھیں جناب عباس کا یہ باب الحوائج ہیں، انہیں علمدار کہا جاتا ہے، سکائے سکینہ. یعنی یہ جب بھی لفظ وفا کہا جائے تو تصور آگئے ابو الفضل عباس کے اوپر. یا اسی طریقے سے جب بھی علمدار کہا جائے تو کیا مولا کائنات نے علمداری نہیں کی؟ جعفر طیار نے علمداری نہیں کی؟ یا سکا جناب ابو طالب نے سکائی نہیں کی؟ جناب ہاشم نے سکائی نہیں کی؟ مولا کائنات نے سکائی نہیں کی؟ لیکن جیسے ہی سکائی، لفظ سکائی آتا ہے فوراً تصور ہو جاتا ہے آغا ابو الفضل عباس. وفا آغا ابو الفضل عباس، باب الحوائج آغا ابو الفضل عباس، علمدار آغا ابو الفضل. اور واقعاً یہ ابو الفضل عباس پر مولا کو بھی بھروسہ تھا، اعتماد تھا. لیکن جب عباس جانے لگے تو میرے مولا نے کہا عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو. اے عباس تم تو میری فوج کے علمدار ہو. تو ایک مرتبہ آغا ابو الفضل عباس ایک مرتبہ داہنے دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے آقا اب فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟
آزادارو اتنے میں مولا عباس کو اجازت نہیں مل رہی تھی، لیکن ایک مرتبہ اہل خیام سے اعلیٰ تاش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ آزادارو میرے مولا نے کہا عباس اگر جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے سقائی کا انتظام کر دو، پانی کا انتظام کر دو۔ آزادارو عباس نے جیسے سنا فوراً آئے اور سکینہ سے کہا اے میری لاڈلی سکینہ مشکیزہ لاؤ، تمہارا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ آزادارو کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، عباس پانی لینے کو دریا پہ جاتے ہیں، سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں، بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں باش، جھولے سے خشک لاب علی اصغر دکھاتے۔ آزادارو مولا کے پاس آغا ابوالفضل عباس آتے ہیں، اور جیسے ہی قریب آئے تو مولا نے کہا عباس علم کو جھکا دو۔ آزادارو جیسے ہی عباس نے علم کو جھکایا، اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ والفتح قریب۔ مولا نے اسے کاٹا، لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آزادارو خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ آغا ابوالفضل عباس نے علم کو لیا اور چاہتے ہیں فوج فرات کو گھیرے ہوئے تھی، لیکن عباس کی ہیبت کو دیکھا، فوجیں ہٹی جیسے کائی کی طرح چھٹ گئی۔ عباس فرات میں گئے، پانی بھرا، مشک سکینہ کو بھرنے کے بعد پانی کو چلو میں لیا، لیکن پانی پیا نہیں، اس میں تصویر سکینہ کی تصویر نظر آئی، پانی کو پھینکا اور چلے، چاہتے ہیں کہ مشک سکینہ کو خیام حسینی تک پہنچاتے۔ آزادارو آغا ابوالفضل عباس چلنا چاہتے ہیں کہ ایک ظالم نے وہ گرد لگایا کہ عباس کا دائنا بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشک سکینہ کو سنبھالا، آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ ظالم نے دوسرا بازو قلم کیا۔ عباس آگے بڑھے، چاہتے ہیں کہ مشک سکینہ کو خیام حسینی تک پہنچائے، لیکن جیسے ہی ایک تیر مشک سکینہ میں وہ لگا، پانی بہنے لگا، عباس کی آنکھ ٹوٹی۔ آزادارو عباس نے اپنے رخ کو فرات کی طرف کیا اور فرات کی طرف کیا، لیکن جیسے ہی فرات کی طرف کیا آزادارو ایک تیر آیا، عباس کی آنکھوں میں لگا۔ عباس چاہتے ہیں، آزادارو تصور کرے، یہی چیز ام البنین سوچ کے روتی تھی جب کسی نے بتایا کہ عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے تھے، تو آزادارو ام البنین یہی سوچ کے روتی تھی، اے میرے لال میں نے سنا ہے کہ تیرے دونوں بازو قلم ہو گئے، تو تو زمین پہ کیسے آیا ہوگا؟ آزادارو ام البنین یہی سوچ کے روتی ہے۔ تو ظالم نے جب تیر مارا، آزادارو اب تصور کریں، مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہوتی، تصور کرنے کی۔ آزادارو جب آگ میں کوئی تنکا لگ جائے، کوئی تنکا یا کوئی چیز پڑ جاتی ہے تو ہاتھ سے صاف کیا جاتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ نہ ہو، عباس نے تیر کو بازو گھٹنوں میں دبایا اور چاہتے ہیں کہ نکالے، ایک شخص آگے بڑھا، وہ گرد لگایا، عباس نے اڑا کے زمین پہ آئے۔ آزادارو عباس زمین پہ آئے، جیسے ہی آئے آواز دیا آقا سلام۔ آزادارو میرے مولا جو ہر ایک کے سرانے پہنچتے تھے، عباس کی آواز پہ نہ پہنچے، نہیں، عباس کے سرانے پہنچنے سے پہلے کیا دیکھا؟ ایک ہاتھ ملا، مولا نے بڑھ کے اٹھایا، پھر آگے بڑھے، دوسرا ہاتھ بڑھا ملا، اسے اٹھایا اور عباس کے سرانے پہنچے، عباس کے سر کو زانو پہ رکھا۔ آزادارو عباس نے ہٹایا، پھر مولا نے رکھا، پھر عباس نے ہٹایا۔ گویا عباس سوچ رہے تھے، اے آقا میرا سر تو آپ کے زانو پہ ہوگا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد آپ کا سر کہاں ہوگا؟
شاید اسی لیے عباس ہٹا لیتے تھے عزادارو۔ اس کے بعد عباس کہتے ہیں آقا میری ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے۔ کہا عباس کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے؟ کہا اے آقا میں جب آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ کی زیارت کر لوں۔ اب مولا نے کہا عباس تمہارا مولا سامنے بیٹھا ہے، زیارت کر لو۔ کہا مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اے مولا اگر میرے ہاتھ سلامت ہوتے تو میں آپ کو زحمت نہ دیتا۔ عزادارو میرے مولا نے خون کو صاف کیا، تیر کو نکالا۔ آقا ابوالفضل عباس نے امام کی تصویر دیکھی، امام کو دیکھا۔ عزادارو اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں عباس میری بھی ایک خواہش ہے، میری بھی ایک تمنا ہے، اگر پوری کر سکتے ہو تو کرو۔ عزادارو میرے عباس نے کہا، عباس ابوالفضل عباس نے کہا مولا وہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی تمنا کیا ہے؟ کہا اے عباس تم نے ہمیں ہمیشہ آقا کہا، مولا کہا، کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ اے عباس ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ دو۔ عزادارو عباس نے بھائی کہا، روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ عباس کے شہادت کے بعد مولا عباس کے علم کو لے کے چلے، عباس کے علم کو لے کے خیام حسینی کی طرف پڑھے۔ عزادارو بچے دیکھ رہے ہیں خالی علم آیا ہے، عزادارو بچے دیکھے کہ خالی علم آیا، عباس نہیں آئے۔ بیویوں نے مولا کو گھیر لیا۔ عزادارو زینب آگے بڑھی، مولا نے پوچھا، مولا نے کہا ساری بات بنائی، عباس کے بازو قلم ہو گئے، عباس شہید ہو گئے۔ عباس نے میری ایک خواہش تھی، عباس نے کی خواہش تھی میں نے پوری کیا، میری خواہش کو بھی عباس نے پوری کیا۔ تو زینب نے پوچھا بھئی آپ کی خواہش تھی؟ کہا میری خواہش یہ تھی کہ عباس نے مجھے ہمیشہ آقا کہا تھا، کبھی بھائی نہیں کہا تھا۔ جیسے ہی مجھے بھائی کہا روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ زینب نے سر و سینے کو پیٹ لیا، اے بھیا آپ کی خواہش پوری ہو گئی، میری تمنا میرے دل میں رہ گئی، مجھے کبھی بہن نہ کہا۔ یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پہلے تجھے واسطہ محمد و اہل بیت اطہار کا، جملہ مومنین مومنات جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو حضرت ذات کے مشتاق و حضرت ذات سے مشرف فرما، ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ہم کو ان کے ناصر و مددگار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے محمد ظفر ابن یاسین اور ویرانی فیملی کے مرحومین، مرچنٹ فیملی کے مرحومین اور پنجوانی فیملی کے مرحومین اور جملہ مومنین مومنات کے مرحومین کو ایصال ثواب فرما۔